اما عائشہ رضی اللہ عنہا سے کسی نے پوچھا کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، تو آپ نے فرمایا زلزلے تب آتے ہیں جب زنا اذا استباح الزنا، جب زنا کو حلال کام کی طرح علل اعلان کیا جائے، حلال کی طرح، جیسے کوئی برائی نہیں، کوئی گناہ نہیں، حلال کام کی طرح علل اعلان کیا جائے اور لوگ ڈٹ کے شراب پئیں اور واتخذوا القینات والمعازف، اور ناچ گانے کے آلات، میوزک عام ہو جائے، ناچنے والیاں عام ہو جائیں اور ہر جگہ میوزک بج رہا ہو، جب یہ ہوتا ہے شراب پی جاتی، زنا کھلم کھلا کیا جاتا ہے، اور جب شراب کھلم کھلا چلتی ہے اور جب گانے کے اسباب اور میوزک کھلم کھلا بجتا ہے اور روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے اور اللہ تعالیٰ زمین کو کہتا ہے زلزلی، ان کو ہلا کے رکھ دے، اور زمین پہ زلزلہ آتا۔ زمین ہل کے بتاتی ہے کہ یہ تو ابھی زمین کو حکم آیا ہے تیرے رب کی غیرت کو للکارو نہیں۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ کے حرام اللہ کی غیرت ہیں، اللہ کے حرام اللہ کی غیرت ہیں، جو اللہ کے حرام پہ پڑتا ہے وہ اللہ کی غیرت کو للکار رہا ہے، اور جو اللہ کی غیرت کو للکارے گا اللہ کہاں چھوڑے گا، ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ میرا رب کہتا ہے مزقناہم کل ممزق فجعلناہم احادیث، ہم نے پرزہ پرزہ کر کے رکھ دیا، جاؤ ان کی کہانیاں دیکھو، کھنڈرات بھی نہ بچے، منہا قائما وحصید، کچھ کی عمارتیں کھڑی ہیں اور کچھ ایسے کتابوں میں ورقوں میں چلے گئے، تہذیبیں اور ثقافتیں، ان کے نشان بھی نہ ملے۔ كأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسرا۔ کتنی بستیاں تھیں جنہوں نے ظلم کیا، نافرمان ہو گئیں، کم قسمنا من قرية وكانت ظالما، کتنی ظالم بستیاں تھیں، اور میرا رب کہتا ہے میں نے پیس کے رکھ دی، پیس کے، قسمنا، جیسے چکی کے دو پارٹوں میں آٹا پستا ہے ایسے میں نے انہیں عذاب کے پارٹوں میں پیس کے رکھ دی، بے نشان کر دیا۔ کتنی قومیں ہیں جن کی مثالیں ہیں، اور میرا رب سناتا ہے اور جگاتا ہے کہ اٹھ جاؤ، جاگ جاؤ، دیکھو، ہوش کرو۔ اور مسلمان امت، عذاب آ رہے ہیں، زلزلے آ رہے ہیں، پانی غیرت میں آ رہا ہے، زمین جھنجھوڑی جا رہی، آسمان اپنا غصہ دکھا رہا ہے، بادل تیوری چڑھائے ہوئے، ہوائیں پاگل سرمست ہوئی ہوئی، موسم اپنی تبدیلی دکھا رہا ہے۔ اللہ ان سب کے پیچھے میرے رب کا غصہ ہے، ان سب کے پیچھے میرے اللہ کا غصہ ہے، اور غصے کی وجہ انسانوں کی نافرمانی، میری آپ کی نافرمانی، میرا آپ کا نہ پگھلنا۔ یا بن آدم انی اذا اطعت رضیت، اے میرے بندو جب تم اطاعت گزار ہوتے ہو میں راضی ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ بَارَكْتُ، جب میں راضی ہوتا ہوں پھر میں برکتیں اتارتا ہوں، وَلَيْسَ لِبَرْكَتِي نِہَایَہ، اور میری برکت کی اتنی بارش ہے اس کی انتہا کوئی نہیں، برکتیں نسلوں تک چلتی، نسلوں تک۔ وَإِنِّي إِذَا عُصِيتُ غَضِبْتُ، اور جب تم نافرمان ہوتے ہو تو میرا غصہ وجود میں آتا ہے، اور جب میرا غصہ وجود میں آتا ہے وَإِذَا غَضِبْتُ لَعَنْتُ، پھر میں تم پہ لعنت اتارتا ہوں، پھر پھٹکار پڑتی ہے، وَاللَّعْنَةُ تَبْلُغُ السَّابِعَةَ مِنَ الْوَلْدِ، اور میری وہ لعنت تمہاری 7 پشتوں تک چلتی چلی جاتی۔ اللہ کا غصہ، میرے اللہ نے کہا حدیث قدسی، یا ابن آدم انک لا تحمل سخطی ولا تطیق انتقامی، اے میرا بندہ تو میرے غصے کو برداشت نہیں کر پائے گا، میرے غصے کو برداشت نہیں کر پائے گا، اور میرے انتقام کو برداشت نہیں کر پائے گا جب تیرا رب انتقام لینے پر آتا ہے۔ فلما آسفونا انتقمنا منہم، جب لوگوں نے ہمیں ناراض کیا ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اللہ ضابطے پہ چلتا ہے، کافر کا ضابطہ اور ہے، صحابہ کے لیے ضابطہ اور تھا۔ آج کی ایمان والی امت جو آدھے مومن آدھے فاسق، ان کے لیے اللہ کا ضابطہ اور ہے۔ صحابہ والی امیدیں نہ لگائیں، اپنا ضابطہ سمجھیں کہ ہم کہاں چل رہے ہیں۔ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، گناہ جب ہوتا ہے عمل، اس پر اللہ تعالیٰ حالات اتارتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا جب میری امت علل اعلان فحش کرنے لگے، علل اعلان فحش کرنے لگے اور روکنے والا کوئی نہ ہو، کچھ کر رہے ہیں کچھ خاموش ہیں، کچھ کر رہے ہیں کچھ اس پر خاموش ہیں، کہ ہمیں کیا لگے،
کرنے دو، ہمیں کیا لگے. کچھ کر رہے ہیں، کچھ اس پر خاموشی اختیار کیے بیٹھے ہیں. یہ دونوں مجرم ہیں. ناچ گانا ہوتا دیکھا، خاموش ہو. میوزک بجتا دیکھا، کان بند کر لیے، خاموش ہو. اور نہ اس پر کوئی رد عمل کیا، نہ روکنے کی کوشش کی. یہ دونوں جو ظلم کریں اور جو ظلم پر گناہ پر خاموشی اختیار کریں، اللہ کے ہاں یہ دونوں مجرم. خاموشی اختیار کرنے کا حکم نہیں ہے. اگر ہاتھ میں طاقت ہے تو تم طاقت سے روکو. زبان سے روکنے کی طاقت ہے، زبان سے روکو. نہیں تو دل میں تو برا سمجھو کہ یا اللہ میں مجبور ہوں اس گناہ کے ماحول میں رہتا ہوں، پر میں ان کا ساتھی نہیں ہوں. میں گناہ میں ان پہ راضی نہیں ہوں. میں دل سے بری ہوں، میں دل سے بیزار ہوں. میں اظہار نفرت کرتا ہوں. میں ان کا ساتھی نہیں ہوں، لیکن میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. کم از کم دل سے تو اظہار نفرت کریں. یہاں تو لوگ کہہ رہے ہیں ہم تو نہیں ناچتے، ہم تو نہیں گاتے، ہم تو نہیں کرتے. اللہ کے ہاں ایک وہ ہے جو ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، سود لے رہا ہے، رشوت لے رہا ہے. ایک وہ ہے جو ظلم کر رہا ہے. ایک وہ ہے جو دل سے بھی نفرت نہیں کر رہے. ناچنے والوں کو عزت دی جا رہی، گانے والیوں کو عزت دی جا رہی. جن کی ساری رات شراب میں گزرے، جن کی ساری رات زنا میں گزرے، انہیں القابات سے نوازا جائے، انہیں عزت کے ساتھ بلایا جائے، اور ان کی نقلیں اتاری جائیں، ان کی کاپی کی جائے، ان کے بول کی، ان کے لباس کی، ان کی چال ڈھال کی، ان کی شکل و صورت کی نقلیں اتاری جائیں. اللہ کے ہاں وہ زنا کرنے والا اور یہ اس پر خاموشی اختیار کرنے والا، یہ دونوں برابر کے مجرم. دونوں برابر کے مجرم. حکومت IMF سے سود کے قرضے لیتی ہے، ورلڈ بینک سے سود کے قرضے لیتی ہے، اور سارا پاکستان بغلیں بجا رہا ہوتا ہے. اب مہنگائی ختم ہوگی، اب پاکستان کے حالات ٹھیک ہوں. بہت اچھا کیا. سود لینے کے گناہ میں صرف حکومت نہیں، پوری عوام شامل جو بغلیں بجا رہے ہیں. پورا پاکستان سود کے گناہ میں شامل. سارے تاجر، سارے مزدور، سارے سیاستدان، سارے حکمران جو اس پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہمارا قرضہ پاس ہو گیا، ہماری قسط پاس ہو گئی، اب پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، ہماری قسط پاس ہو گئی. یہ سود پہ خوشی منا رہے ہیں. سود لینے کے گناہ میں ساری عوام شریک ہے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا کہ غریب کو پانی سے مار دے، زلزلوں میں اڑا دے، بیماریوں میں جھگڑ دے. اللہ کبھی ظلم نہیں کرتا. ساری عوام جو جو گناہوں کی سزا میں پکڑی ہے، گناہ ہم اس میں شریک ہیں. رقص و سرور کی محفلیں قائم کی جا رہی ہیں اسی دھرتی پر جو لا الہ الا اللہ کے نام پر بنی، اسی دھرتی پر جس کے پیچھے 6 لاکھ انسانوں کا خون ہے اور معصوم بچوں کے خون ہیں، اور کتنی بیٹیوں نے اپنی عزتوں کو پامال کروا دیا اس ملک کی خاطر کہ اس دھرتی پر پاکستان یعنی پاک دھرتی جہاں زنا نہ ہوگا، پاک دھرتی جہاں سود نہ ہوگا، پاک دھرتی جہاں ظلم نہ ہوگا، وہ پاک دھرتی جہاں عزت نہ لٹے گی، وہ پاک دھرتی جہاں اللہ کے سجدہ کرنے والے ہوں گے، نافرمان کوئی نہ ہوگا، وہ پاک دھرتی جہاں خلافت راشدہ کا نظام آئے گا، وہ پاک دھرتی جہاں کا سیاستدان عثمان اور علی ہوگا، ان کی طرح ہوگا، وہ پاک دھرتی جس کے بچے حسن و حسین بنیں گے، وہ پاک دھرتی جس کے گھر کی بیٹی فاطمہ اور زینب اور رقیہ ام کلثوم بنے گی، وہ پاک دھرتی کہ جہاں کی عورتیں عائشہ اور حفصہ بنیں گی، وہ پاک دھرتی کہ جہاں کے مرد اور جہاں کے بڑے ابو بکر و عمر بنیں گے، وہ پاک دھرتی جہاں مدینے کا نظام نظر آئے گا، جہاں چلتا پھرتا مدینہ دکھائی دے گا، وہ پاک دھرتی. اس نعرے پر 6 لاکھ آدمیوں نے جان پیش. اسی دھرتی پر ظلم، ناچ گانا، پھر اللہ زمین کو تپائے نہیں، گرم نہ کرے، اور اللہ موسم نہ بدلے، اور اللہ بادل نہ پھاڑے، اور اللہ تعالیٰ زمین کو ہلا نہ دے تو کیا کرے؟ اتنا بڑا دھوکہ، صرف اپنے ساتھ نہیں، صرف نفس کے ساتھ نہیں، ان 6 لاکھ کے ساتھ بھی دھوکہ. یخادعون اللہ، اتنا بڑا دھوکہ، اللہ کو بھی دھوکہ دینا چاہتے ہیں. اس لیے میرے محترم بھائیو، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تیرا رب ظلم نہیں کرتا. اگر آج پانی بے رحم ہوا ہے اور پانی آوارہ ہوا ہے تو ایسے نہیں ہوا، تیرے رب کے حکم سے ہوا. جاہل کہہ رہے ہیں موسمیاتی تبدیلی ہے، موسمیاتی تبدیلی ہے. موسمیاتی تبدیلی خود بخود آتی. ہر کام کے پیچھے اللہ ہے، ہر کام کے پیچھے اللہ ہے. موسمیاتی تبدیلی پیچھے اللہ.
باطل کا پھٹنا پیچھے اللہ کا امر، بستیوں کا اجڑنا پیچھے اللہ کا امر، موت کا اندھا رقص پیچھے اللہ کا امر، پوری دھرتی کا بین کی وادی بن جانا پیچھے اللہ کا امر، قتل و غارت کا بازار گرم ہونا پیچھے اللہ کا امر، اللہ کر رہا ہے۔ نفرت کی فضائیں صبح کے نام پر، زبان کے نام پر، پیچھے اللہ کا امر، اللہ کر رہا ہے۔ خود بخود نہیں ہو رہا، تبدیلی خود بخود نہیں آ رہی، اللہ کر رہا ہے۔ اور اللہ کیوں کرتا ہے؟ اس نے اپنا کرنا بتایا کہ میں کرتا ہوں تمہارے گناہوں پر، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ میں کیوں کرتا ہوں؟ میں کرتا ہوں جب تمہارے گناہ مجھے آتے ہیں تو میری طرف سے یوں حالات